بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیز ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے خواب کے اندر پانی دیکھنے کی تعبیر۔ خواب کے اندر یعنی خواب دیکھا ہے، اس کے اندر پانی دیکھا ہے، تو پانی چلتا دیکھا ہے، بہتا دیکھا ہے، خود پانی پہ چل رہا ہے، پانی پی رہا ہے، پانی ٹھنڈا پی رہا ہے، گرم پی رہا ہے، تو ان چیزوں کی تعبیر جو ہے وہ آج کی ویڈیو کے اندر بتاتا جاؤں گا۔ تو تمام چیزوں کی زندگی پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ مِّنَ الْمَاءِ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا ہے۔ تو حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی خواب دیکھے کہ وہ سطح آب پر پانی کی طرح چلتا ہے جیسے دریا اور نہر کا پانی، یہ اس کے پاک اعتقاد اور قوت ایمانی کی دلیل ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ خواب کے اندر یہ دیکھے کہ وہ پانی کے اوپر چل رہا ہے، جس طرح پانی چلتا ہے وہ بھی چل رہا ہے، تو وہ اس کے ایمانی قوت کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر صاف اور خوشگوار پانی بہت پیا ہے، مطلب صاف اور خوشگوار پانی، اچھا پانی ہے، صاف پانی ہے، بہت زیادہ پیا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی عمر دراز اور خوش عیش ہوگا، یعنی اس کی عمر لمبی ہوگی اور خوش عیش ہوگا۔ اسی طرح اگر گندلایا یا شور پانی پیا ہے، یعنی گندا پانی تھا، خراب پانی تھا، یا شور والی زمین کا پانی تھا، تو اس کی تعبیر پہلے کے خلاف ہے، یعنی اگر اس کا اعتقاد اور قوت ایمانی اس میں مضبوط تھی پہلے جو بتائی تھی انہوں نے، تو اگر وہ گندلا ہوا پانی پیے گا تو اس کا ایمان کمزور ہے، اس کا اعتقاد جو ہے وہ کمزور ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر دیکھیں کہ دریا سے صاف اور اچھا پانی پیتا ہے تو دلیل ہے کہ تمام جہان کا بادشاہ ہوگا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس آب دریا کے پینے کے قدر پر بزرگی اور مال نعمت حاصل کرے گا، یعنی کہ اگر صاف اور اچھا پانی پیا ہے تو پورے جہان کی بادشاہی اس کو ملے گی۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ دریا پہ جتنا پانی ہے اس کی قدر پر، جتنے پانی کی مقدار ہے وہ بزرگی اس کو ملے گی، مال اور نعمت حاصل ہوگا۔ اگر پانی مصفہ اور صاف ہے، یعنی اگر پانی صاف ہے اور اگر گندلا ہے تو اس کو رنجے اور سخت اور خوف اور دہشت گردی پہنچے گی، یعنی اگر پانی تو صاف ہے پھر اس کا دل اور صاف ہوگا، نعمت بھی اس کو ملے گی۔ اگر پانی گندلا ہے تو اس کو نعمت بھی نہیں ملے گی اور اس کا اعتقاد جو ہے وہ بھی نہیں ہے، اس کو رنج اور سختی اور تکلیف پہنچے گی۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر دیکھے کہ پانی گرم پیتا ہے، اگر اس نے خواب کے اندر یہ دیکھا ہے کہ پانی گرم پیا ہے تو بیماری اور رنج کی دلیل ہے، ابھی مطلب اس کو بیماری پہنچے گی، کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچے گی۔ اور اگر دیکھے کہ اس پر پانی گرم گرایا گیا ہے، یعنی کسی نے پانی اس کے اوپر گرم گرم گرا دیا ہے، اس کو خبر نہیں ہے، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پانی گرا رہا ہے، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ بیمار ہوگا یا اس کو بہت زیادہ سخت اور غم پہنچے گا۔ اور اگر دیکھے کہ پانی میں گرا ہے، یعنی پانی کے اندر گر گیا ہے، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ رنج اور غم میں گرفتار ہوگا، یعنی اس میں بھی تکلیف پہنچے گی اس کو۔ اور اگر پانی پیالے میں اٹھائے، یعنی کوئی پیالہ ہے اس کے اندر پانی اس نے اٹھا لیا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ مال اور زندگی پر فریفتہ ہوگا۔ اور اگر کانچ کے پیالے میں اپنی عورت کو پانی دیا، اور کانچ کے پیالے کو عورتوں کے جوہر کے ساتھ نسبت دیتے ہیں، اور پانی جو کانچ کے پیالے میں ہے اس کو فرزند کے ساتھ نسبت دیتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہے۔ اگر پیالہ ٹوٹا ہوا ہے، اس سے پہلے جو بتایا گیا کہ کانچ کی اگر برتن کے اندر پانی پیتا ہے تو وہ عورت کے رحم کے اندر جو بچہ ہے یا بچی ہے تو وہ فرزند بتاتے ہیں، یعنی بیٹا بتاتے ہیں۔ تو اگر پیالہ ٹوٹا ہوا ہے تو بیوی مرے گی اور بچہ رہے گا، یعنی پیٹ کے اندر بچہ ہے اور اسی دوران اس کو خواب آیا ہے کہ ٹوٹے ہوئے پیالے کے اندر جو کہ شیشے اور کانچ کا ہے اس کے اندر اگر پانی پیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ بچے کی برتھ ہوگی، بچہ پیدا ہوگا، تو اس کے ساتھ بچہ تو زندہ رہے گا اور اس کی ماں جو ہے وہ مر جائے گی۔ اگر پانی گرا اور پیالہ خالی رہا تو دلیل ہے کہ بچہ مرے گا اور عورت بچ رہے گی، یعنی اگر پیالہ گر گیا تو خالی پانی بچ گیا تو عورت جو ہے بچ جائے گی اور جو بچہ ہے وہ مر جائے گا۔ اگر دیکھا کہ بے وجہ لوگوں کو پانی دیتا ہے، یعنی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، ایسے بلا وجہ پانی دے رہا ہے، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا اور ویران جگہ کو آباد کرے گا، یعنی وہ بے وجہ ہی، کوئی وجہ نہیں ہے، بغیر وجہ کے لوگوں کو پانی دے رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آخرت اور دنیا میں لوگوں سے فائدہ پہنچے گا اور اس کو ویران جگہ کو آباد۔ اگر خواب میں دیکھے کہ جس گھر میں پانی گرایا ہوا تھا،
یعنی جس گھر کے اندر خود جا کے پانی گرایا تھا اسی کے اندر داخل ہو گیا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ غمگین اور متفکر ہوگا، یعنی وہ اس کو غم پہنچے گا اور فکر مند ہوگا۔ اور اگر دیکھیں کہ پیالے کے صاف پانی کو کتے کی طرح پیا ہے، جو یعنی زبان مار کے پانی پیا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ عیش اور عشرت سے زندگی گزارے گا، یعنی اگر کتے کی طرح پانی پیا ہے تو عیش و عشرت کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارے گا، لیکن ایسا کام کرے گا کہ بلا اور فتنہ میں پڑے گا، یعنی عیش و عشرت سے زندگی تو گزارے گا لیکن مصیبت اس کو آ کر رہے گی اور فتنہ پڑے گا، اور مال کو تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کو بخشے گا اور خیرات میں خرچ کرے گا، یعنی وہ جو مال ہے وہ تھوڑا تھوڑا لوگوں کو دے گا بھی لیکن خیرات کے ساتھ بھی خرچ کرے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر پانی کو وقت پر زیادہ ہوتے دیکھے تو دلیل ہے کہ اس سال میں نعمت کی فراخی ہوگی، اور اگر پانی دیکھے اور زمین میں جذب ہو جائے تو دلیل ہے کہ عام لوگوں کو سلامتی کی عافیت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ، اور کہا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا اور اے آسمان بس کر، اور پانی گہرائی میں گیا۔ اور اگر دیکھیں کہ پانی لوگوں کے سروں پر چڑھا جاتا ہے تو دلیل ہے کہ اس سال اس ملک میں نعمت الفراخی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا أَصْبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے پانی کو خوب اچھی طرح گرایا۔ اگر دیکھیں کہ اس کے گھر میں صاف پانی ہے تو دلیل ہے کہ نعمت اور خوشی عیشی پائے گا، اور اگر دیکھیں کہ گھر میں گدلے پانی پر کھڑا ہے تو پھر اس کی تعویل پہلے کے خلاف ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ باغ اور زراعت کو دریاؤں اور نہروں سے پانی دینا غم اور تکلیف سے خلاصی اور مال کی دلیل ہے، یعنی باغ اور زراعت والی زمینوں کو پانی دینا دریا یا نہروں سے، تو اس سے غم دور ہوتا ہے، تکلیف دور ہوتی ہے، اسی طرح اس میں وہ تکلیف دور ہوتی ہے اور خود کی بھی اس کی خلاصی ہو جاتی ہے۔ اور لوگوں کو پانی دینا دین اور دیانت اور نیک کاموں کی دلیل ہے، یعنی لوگوں کے اندر پانی بانٹنا یہ نیک کاموں کی دلیل ہے۔ اگر دیکھیں کہ پانی میں جاتا ہے اور اس وقت اس کا جسم مضبوط ہے تو دلیل ہے کہ حاکم کی طرف سے کسی سخت کام مشغول ہوگا، اسی طرح اور اس کا قول اس کام میں اور دوسرے کاموں میں مقبول ہوگا۔ اگر صاف پانی میں جائے اور اس کا جسم چھپ جائے تو قوت دین اور توکل بر خدا اور استقامت کی دلیل ہے، یعنی وہ پانی کے اندر جاتا ہے اور اس کا جسم جو پانی کے اندر چھپ جاتا ہے تو اس کا توکل جو اللہ پر بہت زیادہ ہے اور دیندار بندہ ہے، اسی طرح وہ استقامت پرست بندہ ہے۔ اگر دیکھیں کہ پانی باغ میں جاتا ہے اور عورت یا گولی ملنے کی دلیل ہے، یعنی پانی باغ کے اندر جاتا ہے اس کو کوئی عورت ملے گی یا گولی، یہ بھی اسی طرح کوئی چیز ہوتی ہوگی وہ ملے گی، اور اگر اپنے اوپر صاف پانی کو گرتا دیکھیں تو دلیل ہے کہ اس سے خیر و منفیت پہنچے گی، اور اگر دیکھیں کہ اس پر گندا پانی جو ہے وہ گرایا گیا ہے تو اس سے نقصان پانے کی دلیل ہے۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب کے اندر پانی میں جانے کی تعبیر 5 وجہ پر بتاتے ہیں، یعنی پانی کے اندر جانے کی جو تعبیر وہ 5 وجہ پر ہے، وہ کیا ہے؟ نمبر 1 ہے یقین، اور دوسرے نمبر پہ ہے قوت، تیسرے نمبر پہ ہے مشکل کام، چوتھے پہ ہے مصاحبت، پانچویں پہ ہے رئیس، شہر کی طرف سے کوئی کام، یعنی کوئی رئیس خود ہوگا یا شہر سے کوئی اس کو کام ہوگا۔ اسی طرح حضرت جعفر صادق علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ تعبیر 12 حرف بے میں بیان کریں گے، اور آب چشمہ، آب چا اور آب جوئے حرف جیم میں بیان کریں گے، اور آب دریا حرف دال میں، اور آب رود حرف را میں، اور آب کاریز حرف کاف میں، اسی ترتیب پر دوسرے خوابوں کو ہر ایک چیز کی ترتیب پر اس کی جگہ پر ذکر کریں گے، یعنی کسی کو چشمے کا خواب آتا ہے، کسی کو نلکے کا خواب آتا ہے، کسی کو دریا کا خواب آتا ہے، تو وہ جس حرف کے ساتھ یہ مرسوم کرتے ہیں تو اسی طرح یہ خوابوں کی تعبیر آئے گی۔ بہرحال آج یہ جو خواب کے اندر پانی دیکھنا کی تعبیر میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ والسلام۔